السلام علیکم بچوں، آج کی مزیدار کہانی کا نام ہے چوہے کا گاؤں پر حملہ۔ ایک ہرے بھرے میدان کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام امن پور تھا۔ گاؤں کے لوگ بہت محنتی تھے، کھیتوں میں گندم لے لہاتی، صحنوں میں اناج کے ڈھیر لگے رہتے اور ہر گھر سے روٹی کی خوشبو آتی تھی۔ گاؤں کے ساتھ ہی ایک لمبی سنسان ہائی وے گزرتی تھی۔ دن میں وہاں گاڑیاں شور مچاتی، مگر رات ہوتے ہی ہائی وے بالکل خاموش ہو جاتی۔ اسی ہائی وے کے کنارے ایک پرانے پل کے نیچے رہتا تھا ایک بہت چالاک اور موٹا تازہ چوہا جسے سب ہائی وے چوہا کہتے تھے۔ وہ نہ عام چوہا تھا اور نہ ڈرپوک، بلکہ بڑا چالاک اور لالچی تھا۔ ہائی وے چوہا روز رات کو گاڑیوں سے گرنے والا کھانا کھاتا، مگر ایک دن اس نے سوچا صرف بچے کچے کھانے سے پیٹ کیوں بھروں، سامنے پورا گاؤں بھرا پڑا ہے۔ اسی رات وہ چھپکے سے گاؤں میں داخل ہوا۔ وہ سیدھا ایک گودام میں گھسا جہاں بوریوں میں اناج بھرا تھا۔ چوہا اتنا لالچی تھا کہ وہ اکیلا ہی بوریوں کو کترنے لگا۔ دانے زمین پر بکھر گئے، شور ہوا، مگر چوہا رکا نہیں۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے دوستوں کو بھی بلا لیا۔ اب تو ہر رات گاؤں میں چوہوں کے چھاپے پڑنے لگے۔ صبح ہوتے ہی گاؤں والے پریشان، آٹا کم ہو رہا ہے، چاول برباد ہو گئے، یہ کس کی شرارت ہے؟ گاؤں کے بچے بھی ڈرنے لگے۔ ایک ننھا لڑکا علی بولا، ابو اگر اناج ختم ہو گیا تو ہم کیا کھائیں گے؟ گاؤں کے بزرگوں نے مشورہ کیا۔ سب نے کہا طاقت سے نہیں عقل سے کام لینا ہوگا۔ ایک دانا دادی اماں نے ترکیب سوچی۔ انہوں نے کہا چوہا لالچی ہے، اسی لالچ کو اس کے خلاف استعمال کریں گے۔ اگلی رات گاؤں والوں نے ہائی وے کی طرف ایک خاص خوشبودار اناج رکھا، مگر اس کے ارد گرد مضبوط پنجرا لگا دیا۔ ہائی وے چوہا خوشبو سونگھ کر بولا، واہ آج تو عید ہو گئی۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، کھڑا، پنجرا بند، اس کے سارے ساتھی بھاگ گئے، مگر ہائی وے چوہا پکڑا گیا۔ گاؤں والوں نے اسے نقصان نہیں پہنچایا۔ بزرگ نے کہا ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ دوبارہ گاؤں کا رخ نہیں کرو گے۔ ہائی وے چوہا شرمندہ ہو کر بولا، لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا، اب کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ اسے ہائی وے کے پار چھوڑ دیا گیا۔ اس دن کے بعد امن پور میں کبھی چوہوں کا حملہ نہ ہوا۔ بچے خوش، کھیت آباد اور گاؤں پھر سے ہنستا بستا ہو گیا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، لالچ ہمیشہ نقصان دیتی ہے، عقل طاقت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ مل جل کر مسئلے حل کیے جائیں تو کامیابی ملتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔